مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں؟ تو اصلاح کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو خود جس کی اصلاح ہوئی بھی ہو تو اس سے اپنی اصلاح کروانا۔ عام طور پہ جو مروجہ طریقہ ہے کہ کسی پیر سے بیعت ہونا کیا ضروری ہے، تو یہاں پہ کچھ معاملات ہیں۔ ہمیشہ کے لیے بیعت اس شخص سے ہونا چاہیے، اگر کوئی بیعت ہونا چاہے تو ایسے شخص سے بیعت ہونا چاہیے جو خود شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ جو شخص خود شریعت کا پابند ہوگا وہ شریعت پہ دوسرے کو چلا سکے گا، اور جو خود شریعت پہ نہ چلنے والا ہو وہ کسی کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کو شریعت کی راہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ یہ تو ایسے بات ہوئی جیسے خفتہ را خفتہ کے کند بیدار، فارسی میں کہتے ہیں نا کہ سویا ہوا سوئے ہوئے کو کیسے جگائے گا؟ جگائے گا وہی جو خود جاگ رہا ہوگا۔ اصلاح وہ شخص کرے گا جس کی خود اصلاح ہوئی بھی ہوگی۔ اگر کسی شخص کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی، وہ خود قابل اصلاح ہے، وہ کسی دوسرے کی رہنمائی اور اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ہر مسلمان کو کم از کم کسی دیندار شخص سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ وہ دیندار شخص ایسا ہو کہ پہلے اسے پرکھیں کہ آیا وہ واقعی دیندار ہے یا صرف دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کیونکہ بہروپیے ہر جگہ موجود ہیں۔ لوگوں نے دین کو بھی بڑا آسان سمجھ لیا ہے، علم کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن صرف القابات کے ذریعے اپنے آپ کو علامے فہامے کہلواتے ہیں۔ تو ایسا شخص ہو جو خود اہل علم ہو، جسے قرآن کا پتہ ہو، جسے حدیث کا پتہ ہو اور ان علوم پہ عبور ہو، اور وہ جانتا ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث ہماری رہنمائی کیسے کرتی ہے، تو وہ پھر قرآن سے حدیث سے باقی لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ زندگی میں درپیش مسائل اس سے پوچھنے چاہیے، اور میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے اس کا پوچھو۔ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں پہلے یہ بات ضروری ہے جان لینا کہ کیا وہ جانتا بھی ہے یا نہیں، اسے علم ہے یا نہیں، اسے قرآن اور حدیث کا پتہ بھی ہے یا نہیں۔ صرف اپنے آپ کو بظاہر دیندار بنا لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا جب تک علم حاصل نہ کیا ہو۔ تو اس کی مثال ایسی ہی ہے دنیاوی معاملات میں، اگر ہم کسی معالج کے بجائے عطائی کے پاس چلے جائیں گے، کسی ڈاکٹر کو چھوڑ کے کسی عطائی کے پاس چلے جائیں گے تو اس سے ہمیں فائدے کے بجائے نقصان کا احتمال زیادہ ہوگا۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی رہنمائی اہل علم سے لے، اہل علم آپ کی اچھی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیں، کسی اور ادارے سے آپ وابستہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن کم از کم کسی مسجد یا مدرسے سے ضرور اپنی وابستگی رکھیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ وابستگی کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی اصلاح کے لیے اس ادارے سے رابطہ رکھیں، اپنی رہنمائی کے لیے اس ادارے سے وابستہ رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو یہ دو طبقوں کو بہترین قرار دیا۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم وابستہ رہیں گے، قرآن والوں سے ہم وابستہ رہیں گے،
تو انشاءاللہ چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین طبقات قرار دیا ہے، تو ان بہترین طبقے والوں سے جب ہم وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بھی اصلاح کرواتے رہیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم اگر کسی گندی اور بدبودار جگہ پہ جاتے ہیں تو اور کچھ بھی نہ ہو، گندگی اور بدبو، اگر گندگی ہمارے ساتھ نہ بھی لگے لیکن وہ بدبو کا نقصان ہمیں کچھ وقت کے لیے اٹھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی خوشبو اور معطر والی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، جہاں خوشبو ہوتی ہے وہ جگہ معطر ہوتی ہے، تو اور کچھ ملے نہ ملے ہمیں کم از کم وہاں سے خوشبو مل جاتی ہے، ہم معطر ہو جاتے ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مساجد اور مدارس بھی ہیں، ان مدارس کے ساتھ، ان مساجد کے ساتھ وابستگی ہمیں ہمارے معاملات میں اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اہل علم سے رابطے میں رہیں، اہل علم سے وابستہ رہیں، یہ وابستگی انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو اس لیے ہر شخص کو اپنی اصلاح کروانی چاہیے۔ جو شخص بھی، جسے بھی ضرورت ہے تو ایسے شخص سے وابستہ رہے جو کہ خود اصلاح شدہ ہو، جس کی اصلاح ہوئی بھی ہو تو وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرے گا۔ کسی غلط ہاتھوں میں، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ کے جو کہ دین کا مذاق بنانے والے ہوں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو دین اسلام پر، شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔